آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یقیناً یہ واقعہ بہت ہی لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو دین کے ساتھ سرے سے کوئی وابستگی اور تعلق ہی نہیں۔ یہ واقعہ شیعہ مذہب کے ایک بہت بڑے ذاکر کا ہے، خود اس کی اپنی زبانی۔ میں اس واقعے کے بالکل آخر کے اندر اس بڑے ذاکر کی کتاب کا حوالہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا۔ یہ وہ ذاکر ہے جس نے بہت سا عرصہ شیعہ بڑے اکابرین میں سے، جو خمینی ہے ان کا بڑے اکابرین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، خمینی کا خلیفہ ہے، بہت بڑا اپنے وقت کا ذاکر ہے۔ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خمینی کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جہاں پر بھی خمینی صاحب جاتے ہیں میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میں اپنے مذہب سے بڑی محبت کرنے والا تھا، میں شیعہ برادری سے بڑے حسن سلوک سے پیش آتا تھا، میں بہت اچھا رویہ اختیار کرتا تھا کیونکہ میں خود شیعہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے ہاں چونکہ یہ ایک مذہبی عبادت ہے کہ جو شیعہ ذاکر ہے اگر کسی بھی شیعہ کے گھر میں رات گزارے اور اس گھر والوں میں سے جس عورت پر اس شیعہ ذاکر کا دل آ جائے تو وہ اس کو اپنے پاس رات گزارنے کے لیے گھر والوں سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور گھر والے اس کو عبادت سمجھ کر یہ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کہتے ہیں ہم گئے، میں اور خمینی صاحب تھے ایک گھر کے اندر، انہوں نے ہمیں ایک بہترین کمرہ دیا، تو مجھے علیحدہ کمرہ دیا، خمینی صاحب کو الگ کمرہ دیا۔ کہا کہ رات کو جب پچھلا پہر ہوا تو خمینی صاحب کے کمرے سے کسی چھوٹی بچی کی چیخنے کی آوازیں آتی، ساری رات وہ آوازیں آتی رہیں اور میں سنتا رہا۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اللہ کرے کہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا گھر والوں کو کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا، گھر کے اندر لگتا ہے افراتفری ہے، کوئی بچی ان کی بیمار ہے گھر والوں کی۔ مجھے بڑی پریشانی تھی، لیکن گھر کے دوسرے افراد کا بالکل سناٹا تھا، وہ چھوٹی سی بچی، اس کی ساری رات کی چیخ و پکار نے میری نیند ختم کر دی۔ کہا میں ساری رات نہیں سویا۔ جب صبح کو ہم نے ناشتہ کیا اور ہم واپس آنے لگے تو میں نے جو ہے وہ خمینی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی رات کو ایک چھوٹی بچی کی آوازیں آتی تھیں، تو وہ کیا معاملہ تھا، شاید آپ کو پتا ہو، گھر والوں نے بتایا ہو۔ تو خمینی صاحب مسکرائے اور کہا کہ بھئی اس کے اندر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رات کو مجھے ایک چھوٹی سی بچی ان کی جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، ان کے گھر میں سے مجھے وہ پسند آ گئی، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو رات میرے ساتھ گزارنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس نے رات میرے ساتھ گزاری ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی بچی تھی، اس وجہ سے وہ چیختی چلاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے دل کے اندر ایسی ضرب لگائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا مذہب جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا، جس کے اندر بالکل چھوٹے بچوں کے حقوق کا بھی پتہ نہ ہو اور گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا جاتا ہو۔ یقیناً کہتے ہیں کہ میرے دل سے یہ برداشت نہ ہوا، تو اسی پریشانی کے عالم میں مجھے 1 مہینہ لگا۔ میں نے کہا یہ مذہب کم از کم سچا نہیں ہو سکتا، جس مذہب کے اندر چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیوں کے ساتھ ایسے ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، اس کو عبادت سمجھا جاتا ہو، تو ایسے مذہب کے اندر میں نہیں رہ سکتا۔ تو کہتے ہیں اور بہت ساری راز کی باتیں ہیں جو میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر انہوں نے اپنا یہ واقعہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے تاریخی حقائق، یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ پھر اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر کہ انشاءاللہ جس گھر کے اندر میری یہ کتاب موجود ہوگی اس گھر کے اندر 7 نسلوں تک شیعہ پیدا نہیں ہوگا، 7 نسلوں تک۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور اس کتاب کا نام تاریخی حقائق ہے۔
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔